25 سال پہلے میرے گھر میں ایک بچی کا وجود ہوا، میری بیٹی بطول۔ الحمدللہ اولاد جیسی نعمت نے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نوازا تو بہت خوش تھے، اور بطول جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ایک ایکٹیو نارمل بچہ۔ ہمیں نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ بہرحال بطول جب 9 منتھ کی ہوئی تو اس کو ہارٹ ریٹ فیور ہوا، اور اس وقت تو کچھ نہیں پتا چلا، فیور ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ اس کو فیور ہوا، دین اس کے بعد اس نے جتنے بھی اپنے مائل سٹون اچیو کیے تھے وہ سب بیک ہو گئے۔ جس میرے پاس ایک بورن بیبی بن گیا، ایک 9 ماہ کا بچہ۔ اگر آپ پیچھے سے چلے جائیں تو اس وقت میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس ہمارے ڈاکٹرز بھی اتنے اویئر نہیں تھے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اگر اس بچے کو کوئی پرابلم ہے تو کیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے، وقت کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 1.25 سال کا عرصہ گزر گیا، اور وہ جو بچہ ہنستا، کھیلتا، بھاگتا، دوڑتا، وہ جسٹ لائک کا بورن بیبی، وہ بچہ میرے ہاتھ میں اس طرح ہو گیا۔ اور اس وقت مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کیا تھا جو گائیڈ لائن پا رہی تھی نا، اس بچے کو جادو ہو گیا ہے، اس بچے کو نظر لگ گئی ہے، اس بچے کو اس فقیر کے پاس لے جاؤ، کہ میرے پاس گائیڈ لائنز آ رکھی تھی اس وقت۔ خیر میں جب حیدرآباد سے مایوس ہوئی تو میں بطول کو کافی لے گئی، وہاں اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے، سب کچھ ہوا، تو ہمیں پتا چلا کہ وہ ایک ڈس آرڈر سے گزر رہی ہے جو کہ ڈائگنوز کیا گیا، شی سی پی۔ میں دوبارہ حیدرآباد آئی، اب اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سی پی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیونکہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، صرف ایک ڈائٹون آتی تھی۔ خیر بہرحال ہم یہیں گھوم رہے تھے، ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، بچے کو دیکھا، اس نے اس بچے کو یوں الٹا کر دیا، پکڑا الٹا کر دیا، ہاتھ پہ اس طرح کھلایا، بی بی اس کو گھر لے جائے، یہ کبھی کروٹ بھی نہیں لے سکتی، یہ اس کا جملہ تھا ایک ڈاکٹر کا۔ اس وقت ایک ماں کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ جو مائیں اگر یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں، اور مستقبل میں بھی بننے والی مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس دن اس وقت اس ڈاکٹر کو میں آج بھی یاد رکھتی ہوں، کیونکہ اس کے اس جملے نے نیا مجھے وہاں پاتا دیا کہ تو خدا نہیں ہے۔ وہ خدا نہیں تھا جس نے اتنی بڑی بات میری بچی کے لیے بول دی، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نا جو معجزے کرتا ہے، تو معجزے ایسا نہیں ہے کہ میری بچی خرید اور بھاگنا شروع کر دیا، اس نے مجھے وہ طاقت دی، اس طرح کی دفعہ کے اس لفظ نے مجھے وہ طاقت دی کہ تو خدا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا تھا کہ ہم سوچتے ہیں پہاڑ آ گیا، پہاڑ ہٹ جائے گا، خدا تو یہ پہاڑ ہٹا دے گا، نہیں، خدا نے مجھے وہ طاقت دی کہ اس پہاڑ پر سر کیسے کرنا ہے۔ جب میں مایوس ہوئی تو پتہ چلا کہ حیدرآباد میں تو اس کے کوئی نہیں رہے گا، ہم کراچی جانا ہے۔ یہ میری زندگی کی وہ بہت بڑی پائپ ہے کہ میرا میکا، میرا سسرال، ہر چیز حیدرآباد میں، اور ایک دوسرے شہر جانا ہے۔ میری بیٹی نے میری زندگی میں ایک چیز سب سے پہلے کرا پلائی، اور وہ فیصلہ۔ اس نے مجھے سے کہا کہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، اور میری زندگی کا سب سے بڑا اہم فیصلہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے پورے گھر سے ہر کسی کے ساتھ ایک جنگ کی، اور کہا کہ اس کو مجھے لے کر جانا ہے، اور
बहरहाल फिर से स्टार्ट चला, घर वालों से बात हुई, हम बतूल को लेकर कराची गए और उस हम में सिर्फ बतूल और मैं, कोई और दूसरा नहीं था, क्योंकि जाहिर की बात है फाइनेंशियली हालात तो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हस्बैंड यहाँ काम छोड़कर मेरे साथ आए। एक छोटा सा कमरा जिसमें किचन, वॉशरूम, हर चीज वहीं पर, मैं और मेरी बतूल। बतूल की वहां थेरेपी शुरू हो गई। आफ्टर 3 मंथ बाद बतूल में एक चेंज आना शुरू हुआ। उसने अपनी नेक दोबारा अपलोड करना शुरू की, आंख टू आई कांटेक्ट देना शुरू किए। अच्छा, ये वो चीजें होती है कि समटाइम को जो दूसरा देख रहा होता है ना, वो फील नहीं करता एक माँ के अलावा। तो वो चीजें उन 3 महीनों में इतनी किसी को नजर नहीं आई। बाहर सिलसिला चलता रहा बतूल के साथ, बसों में उसकी थेरेपीज के लिए जाना, फिर वापस उसी के साथ आना, इस तरह करते हुए 4.5 साल मेरे और बतूल के अकेले गुजरे एक कमरे में। आप सोच सकते हैं थोड़ा सा कि 2 साल का बच्चा जो बोलता नहीं है, सुबह में उसकी थेरेपीज हो गए और फिर सारा दिन उसके साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने ना हाथ नहीं छोड़ा, वो हिम्मत, वो सब्र, वो डालता गया। और साथ साथ कंटिन्यू बतूल की जब थेरेपीज शुरू हुई तो उसने सिटिंग करना शुरू कर दिया और फात निकालने शुरू कर दिए, लोगों को पलटाना शुरू कर दिया। तो अंदर से था कि नहीं, ये जो चीजें हो रही है बच्चा बेहतर हो जाएगा, लेकिन कहते ना अल्लाह तो हर काम में मसलहत होती है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अलमिया ये है कि जिसको जब पता होती है ना, वो गाइडलाइन नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे मैं बहुत ज्यादा गुजरी, क्योंकि 3 साल का अरसा हम बुरहानुद्दीन को जब डॉक्टर्स को दिखाते रहे तो वो एक नैरो सर्जन थे। इसी दरमियान में मेरे अंदर एक जुस्तजू थी कि फिर ना फिर वापस हैदराबाद जरूर जाना है, फिर मैं क्या करूंगी। तो ये जो जुस्तजू थी ना, उसने कहा कि अब अलसविया में उठना है और कुछ करना है। उस वक्त सिर्फ अपने बच्चों की थी, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ सीखना है। और मैंने फिर जो है स्पेशल एजुकेशन पढ़ना शुरू कर दी, एडमिशन लिया और इस पूरे मतलब मैंने अपना 2 साल का एक डिप्लोमा कंप्लीट किया। और उस 2 साल का जो डिप्लोमा था वो ऐसा ही नहीं था। अगर यहाँ कोई कराची वाला बैठा हुआ हो तो मैं बता देती हूँ कि लाइट हाउस से बस में बैठती थी 1 साल के बुरहानुद्दीन को लेकर, तो सिविक सेंटर पे बस उतरती थी, फिर सिविक सेंटर से एक दोबारा बस में चलती थी जो ईसा नकवी के पुल पे छोड़ती थी, और फिर उस पुल को क्रॉस करके काफी एटलीस्ट के 5 to 8 मिनट का एक रन था, फिर मेरा इंस्टीट्यूट आता था, जो कि मैंने 2 साल अपने बेटे के साथ गुजारे। क्योंकि दोबारा बतूल को एडमिशन करवाया, मतलब एक प्रोसेस था कि जब पढ़ना है तो बतूल कहाँ जाएगी। बतूल को हमने एक स्पेशल एजुकेशन के दायरे में एडमिट करवाया, वो अपनी स्कूल जाती थी, जो कि मैं जहाँ पढ़ने गई तो उनका 3 मंथ का जो था वो सेशन निकल चुका था। तो उनकी मेरे पर ये थी कि आप मॉर्निंग से आएंगी, इवनिंग तक रहेंगी। तो समझ लीजिए कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मैं बुरहान के साथ बाहर होती थी, बतूल स्कूल से आती थी और अपने घर। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक चीज मुझे क्लिक हुई कि मैं गलत जगह जा रही हूँ बुरहान को लेकर, जो कि काम एक डॉक्टर का था मुझे बताने का, उसने नहीं बताया। तो ये एक बहुत तकलीफ दे बात थी कि उससे बताया ही नहीं कि ये तो सर्जन का काम ही नहीं है, ये तो न्यूरोलॉजिस्ट का काम है, आप इसको वहां लेकर जाए। बहरहाल लेकिन इस पूरे अरसे में जिन चीजों से मैं गुजरी
لوگوں کے تانے، لوگوں کی فکریں، طنزیہ باتیں. ایون ایک تقریب میں گئی، روحان میرے گود میں تھا، شوز نہیں پہنائے ہوئے تھے. آپ المیہ دیکھیں کہ وہاں کھانا چل رہا تھا اور یہ جاننے والی نے مجھے دور سے دیکھا، آئی میرے پاس، لٹریلی اس نے برہان کے پیروں کو یوں پکڑا. یہ بھی تیرا ہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ الفاظ کیا ہے، سوسائٹی کیا دے رہی ہے. اس وقت تک میں اتنی مضبوط ہو سکی تھی. میں نے کہا یہ تیرا بھی ہے، یہ بہنگا بھی ہے، آپ کو دوں کیا؟ وہ چپ ہو کر وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس وقت تک میں یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ میرے ہیں، مجھے ہی رکھنا ہے. سوسائٹی نے صرف آ کر اپنے اپنے الفاظ کہہ کر چلے جانا ہے. بہرحال برہان کے تھراپیز بھی چلتی رہی، میری ایجوکیشن بھی چلتی رہی اور یہ چیزیں چلتی رہی. پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی، آرڈر آ گیا کہ واپس حیدرآباد آنا ہے. لیکن اس وقت تک اپنے آپ کو اتنا بنا چکی تھی کہ مینٹلی پریپیئر تھی. ٹینشن نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ خود کو اتنا سکھا لیا تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. بہت 2009 میں دوبارہ ہم لوگ حیدرآباد واپس آئے اور 2009 سے 2018 تک ایک ادارے سے جڑی رہی اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس وقت تک کوئی سوچ نہیں تھی. جو پڑھا تھا اپنے بچوں کے لیے پڑھا تھا، جانا بھی اپنے بچوں کے لیے ہے. جب میں ادارے میں گئی تو میں نے کہا یہ تو خود غرضی ہے. یہ جو پڑھا وہ ان کے لیے پڑھا. یہ پہلی سوچ پھر وہاں پر بدلی کہ نہیں، جو پڑھا ہے یہ ان بچوں کے ساتھ بھی مجھے کام کرنا ہے. 2005 سے 2018 تک یہ جو جرنی رہی، اس نے الفیہ کو بنانا شروع کر دیا، سوچیں بدلنا شروع کر دی کہ نہیں یہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے آپ لوگ کے سب کے پیرنٹس جو ہوں گے، کیونکہ یہاں یوتھ بیٹھی ہوئی ہے نا، تو آپ کے پیرنٹس کہیں گے کہ ہمیں تو فخر ہے ہمارے بچے نے یہ کر لیا. لیکن آپ کے سامنے یہ جو ماں کھڑی ہوئی ہے نا، وہ یہ فخر کرتی ہے کہ اس کی اولاد نے اس کو اب یہاں پہ کھڑا کیا ہوا آپ لوگوں کے درمیان. ہم اس سوسائٹی میں اپنا رول کیا پلے کر رہے ہیں؟ مطلب ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر پرسن وتھ ڈسیبل ہے تو نہ یہ سوچ رہا ہے، نہ یہ سمجھ رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. میں آج آپ کو یہاں بتاتی چلوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی سمجھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے. ہم لوگ روز اس چیز سے گزرتے ہیں. وہ بچے لہجے، الفاظوں کو، ایون کہ آپ کی باڈی لینگویج کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ پلٹ کر اگر آپ نے ان کو اگنور کر دیا آپ کو دیکھیں گے نہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بلی کر رہے ہیں. سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ بلی کر رہی ہے. کتنا بلی کرتے ہیں ہم؟ آپ سب یہاں یوتھ بیٹھے ہوئے نا، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو، دوستوں کو بھی بلی کرتے ہوں گے، ہوتا ہے. لیکن ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے بعد دوست بھی کہتے ہیں بھیا بس ہو گیا. ہم ان پرسن وتھ ڈسیبل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ، ہر چوراہے، ہر گھر، ہر فیملی میں. کسی گیدرنگ میں اگر ایسا کوئی بچہ آ جائے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچے کو گھر پہ لے کے بیٹھو، آئے کیوں ہو؟ کیا انویٹیشن جاتے ہی ایسے کہ بھی بچے کو مت لے کر آنا. ایکسپٹ کرنا پیرنٹس کا کام ہے، لیکن سوسائٹی میں لانا ہم سب کا کام ہے. تو پیرنٹس اور سوسائٹی اگر دونوں ہی مل کر ایک ڈسیبل پرسن پہ کام کریں گے تو وہ کیوں نہیں آپ کی اور میری طرح اس سوسائٹی کا حصہ بن سکتا.
ہم میں سے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ نہیں سوچتے. ہماری سوچیں اتنی مفلج ہو گئی ہیں اور اتنی محدود ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی اسپیشل پرسن ہمارے ساتھ ہے, گھر میں ہے, تو ہم اس کو ناکارہ سمجھتے ہیں. پیرنٹس سم ٹائم یہ سمجھتا ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ کسی ادارے میں گیا تو بس کام پورا ہو گیا. ایک ٹرائنگل بن جیسا پیرنٹس کا, جس ادارے سے وہ بچہ ہے اور اس بچے کا. جب یہ ٹرائنگل کمپلیٹ ہوتا ہے نا, اس بچے میں تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن اب چیزیں یہ ہے کہ کہیں کہیں پہ جو ہے وہ پیرنٹس خود بھی بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اپنے بچوں کو. جب وہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں تو وہ بوجھ ہی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو. اداروں میں بھیج کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرا ریلیکس ٹائم ہے, اور ساری توقعات جو ہوتی ہے وہ اس کی ادارے سے جڑ جاتی ہے. میرے خیال میں یہاں مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں اسپیشل پرسن ہو, وہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن المیہ ہمارا آج بھی وہی ہے. مطلب الفیہ اٹھ گئی, الفیہ نے کام کر لیا, بچوں کے ساتھ کام کر لیا, اپنے بچوں کے ساتھ کام کر لیا, اور بچوں کے ساتھ کام کر لیا. کیا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کیا الفیہ یا ایسے کچھ تھوڑے بہت ادارے کافی ہیں؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں, اگر ایک پارک میں بچوں کو لے کر چلے جائے نا, اس پارک میں اگر کوئی گروپ کھڑا ہوا ہے نا, وہ ساری ایکٹیویٹی چھوڑ کر وہ اسپیشل بچوں کو آ کر اس طرح سے دیکھے گا. پتہ نہیں کیا مایوس چیز آ گئی ہے, ایلین آ گئے ہیں. ہمارے پاس تو یہ رہا ہے کہ ادارہ ہے, ادارے میں جو ہے وہ اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کا شاید ایک کوئی کمیونٹی ریسرچ کے اوپر ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جس کو کرنے کے لیے. تو میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ بیٹا تصویروں کے لیے کام نہ کرو, آپ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھو اور تصویریں نکال جاؤ, کام کر لو, تو یہ آپ کا مفاد ہے. ان بچوں کے ساتھ تو آپ کھیل کے چلے گئے, کیونکہ ہمیں اپنے پروجیکٹ میں اپنے بینر پہ دکھانا ہے کہ ہمیں کمیونٹی سروس دی. کبھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا, پوچھے تو صحیح, سمجھے تو صحیح. اگر آپ کبھی اس طرح کے بچوں, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے نا, آپ کو اپنا آپ پتا چلے گا, کیونکہ یہ اتنے سچے ہیں کہ ان سے سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے. آج ایک امید لے کر اور ایک سوچ دے کر آپ کو جا رہی ہوں کہ یہاں یوتھ بیٹھی ہوئی ہے. اس یوتھ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, آگے آنا پڑے گا, اگر اپنا دل میں یہ درد رکھتی ہے تو. تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا کہ آپ مجھے اتنی دیر سنا.